دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سپیچ شیئر کرنے لگا ہوں جو اگر تم نے دل سے سن لی تو شاید تمہاری پوری زندگی بدل جائے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ الفاظ ایک ایسے انسان کے ہیں جس نے ناکامیوں کے سمندر سے گزر کر دنیا کے سب سے کامیاب لوگوں میں جگہ بنائی۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں جیک ما کی، ایک عام آدمی جس نے وقت کی قدر کو سمجھ کر غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ یہ تقریر صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، آپ کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ زندگی قسمت کا انتظار کرنے سے نہیں بنتی بلکہ آپ کے فیصلوں سے بنتی ہے۔ تو تیار ہو جاؤ، کیونکہ اگلے چند منٹ میں آپ وہ سنو گے، وہ الفاظ جو تمہارے سوچنے کا انداز اور شاید تمہاری زندگی کو ایک نیا راستہ دے دیں۔ دوستو جیک ما کہتے ہیں کہ وقت ایک ایسا خزانہ ہے جو ہر انسان کو برابر ملتا ہے اور ہر روز ملتا ہے۔ دھیان رکھیں، جیک ما نے وقت کو خزانہ کہا ہے۔ چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب، کوئی ذہین اور کوئی کند ذہن یا کم ذہین، سب کو ملتا ہے، برابر ملتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ انہی 24 گھنٹوں میں خود کو امیر، صحت مند، ذہین اور مضبوط بنا لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ انہی 24 گھنٹوں میں ٹک ٹاک پر بیٹھ کر اپنا وہ قیمتی تحفہ اور اپنا سارا وقت برباد کر دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کن لوگوں میں شامل ہیں؟ کیا آپ اپنا وقت خود کو بہتر بنانے پر خرچ کرتے ہیں یا آپ اپنے وقت کو کسی اور کو امیر بنانے پر ضائع کر رہے ہیں، جبکہ آپ خود وہی کے وہی کھڑے ہیں؟ جیک ما کہتے ہیں جب میں جوان تھا، میرا مطلب ہے واقعی جوان تھا، تو میرے پاس نہ پیسے تھے، نہ اچھے تعلقات، نہ اچھے گریڈز۔ میں اسکول میں اتنی بار ناکام ہوا کہ مجھے لگتا تھا کہ فیل میرے نام کا حصہ ہے، جیک فیل ما۔ مگر ایک چیز میرے پاس تھی، وقت، اور میں نے یہ بات جلدی سمجھ لی کہ اگر میں نے اپنے وقت کو سمجھداری سے استعمال نہ کیا تو میں ہمیشہ غریب ہی رہوں گا۔ دوستو یہ اس دنیا کا سب سے بڑا راز ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں سیکھا کہ وقت کو خود کو بہتر بنانے میں کیسے استعمال کرنا ہے تو پھر آپ ہمیشہ اس کے لیے کام کریں گے جو یہ فن سیکھ چکا ہے۔ اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، مگر اگر آپ آزادی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں تو اپنے وقت کی ویسے ہی عزت کریں جیسے آپ اپنے پیسے کی کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، کیونکہ سچائی یہ ہے کہ آپ کا وقت آپ کے پیسے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آپ اپنا پیسہ کھو کر دوبارہ کما سکتے ہیں، لیکن وقت اگر ایک بار چلا گیا تو دوبارہ نہیں ملے گا، کبھی بھی کسی بھی قیمت پر یہ واپس نہیں آئے گا۔ زندگی میں کوئی انڈو بٹن نہیں ہے، کوئی پاز نہیں ہے، یہ کوئی مائکروسافٹ ورڈ نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ ریورس کر لیں۔ آج کل کے نوجوان کہتے ہیں مجھے ورک لائف بیلنس چاہیے، مجھے ریسٹ چاہیے، مجھے چھٹیاں چاہیے، میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ ارے بھائی ذرا رک جاؤ، تم بیلنس کیا کر رہے ہو؟ غربت کو اور سستی کو؟ اگر تم غریب ہو اور کہتے ہو کہ میں ویکنڈ پر ریسٹ کروں گا، کلب جاؤں گا، دوستوں کے ساتھ مزہ کروں گا، زندگی کو انجوائے کروں گا، تو یاد رکھو جیف بیزوس اپنے دفتر میں بیٹھا کوانٹم کمپیوٹر پر کتابیں پڑھ رہا ہے، ایلون مسک راکٹس کی اور فزکس کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے، اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم پارٹی کر رہے ہو۔ اور وہ تیاری، اپنی زندگی کو انجوائے ضرور کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ ایک ایوریج لائف گزار رہے ہو، اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے تو ایک ایوریج لائف کے لیے اتنا جشن منانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی محنت کرو تاکہ بعد میں سکون سے جی سکو۔ اگر ابھی سکون کرو گے تو بعد میں تمہیں ضرور پچھتانا پڑے گا۔ اگر آج تمہارا باس تمہیں نوکری سے نکال دے تو کیا تم اتنے ہی پیسے کما پاؤ گے؟ اگر تمہاری ڈگری، سرٹیفکیٹ ختم ہو جائے تو کیا پھر بھی مارکیٹ میں تمہاری وہی ویلیو رہے گی؟ دوستو یہی اصل سوال ہے۔ دیکھو اسکول نے تمہیں ایک کاغذ دیا، ایک سرٹیفکیٹ دیا، مگر زندگی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی کو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ اگر تمہیں بیچنا آتا ہے تو تم کبھی بھوکے نہیں رہو گے، اگر تمہیں لکھنا آتا ہے تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لو گے۔ اس لیے کوئی نہ کوئی سکل سیکھو۔ اب تو یوٹیوب پر، فیس بک پر ہر چیز فری میں ہے، تم کوئی بھی سکل سیکھ سکتے ہو۔ لیکن اگر تم پھر بھی نہیں سیکھ رہے، جو چیز تم کو روک رہی ہے تو وہ ہے نیٹ فلکس، تمہارا ٹک ٹاک، ریلیشن شپ۔ ہر بار جب تم کہتے ہو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے تو تم اپنا اسکرین ٹائم تو چیک کرو، خود سے جھوٹ مت بولو۔ دیکھو تم کتنا وقت فضول میں ضائع کر رہے ہو،
اور ایسے ضائع کر رہے ہو جیسے تمہارے پاس بے حساب وقت ہے۔ اگر تم روزانہ صرف 1 گھنٹہ کوئی نئی سکل سیکھنے میں لگاؤ، صرف 1 گھنٹہ، تو 1 سال میں تم اپنے 90% دوستوں سے زیادہ عقل مند بن جاؤ گے۔ یاد رکھو، یہ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے، اور اگر تم آگے نہیں بڑھ رہے تو تم پیچھے جا رہے ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم ایک نیچے جاتی ہوئی ایکسیلیٹر پر کھڑے ہو، اور اگر تم بس کھڑے ہی رہو گے تو نیچے جاتے جاؤ گے۔ اوپر جانے کا ایک ہی طریقہ ہے، روز تھوڑا تھوڑا چڑھتے رہنا۔ یاد رکھو، کامیابی بڑی چھلانگوں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے روزانہ اٹھائے گئے قدموں سے آتی ہے۔ تمہیں آج ہی ایک ہی دن میں 50 کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس روز کے 10 پیج پڑھنا شروع کر دو۔ تمہیں 1 مہینے میں کروڑپتی بننے کی ضرورت نہیں، بس اپنی کمائی میں تھوڑا تھوڑا اضافہ کرتے جاؤ۔ تمہیں پرفیکٹ بننے کی ضرورت نہیں، بس کنسسٹنٹ رہو، ہمت نہ ہارو، مستقل مزاجی سے کام کرتے رہو۔ اور یہی سب سے اہم بات ہے، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، تو پھر جوش والی، ایکسائٹنگ، انٹرسٹنگ چیزوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو اور بوریت کو گلے لگانا سیکھو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو بڑا بوریت والا کام ہے، میں نہیں کر سکتا۔ دوستو، اصل جادو تب ہوتا ہے جب کوئی تب محنت کرے جب تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ جیک ما کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، میں روز ہی کوئی انٹرسٹنگ کام کرتا تھا، مجھے میری زیادہ تر کامیابی انہی بور کاموں کو کرنے سے ملی۔ ای میلز لکھنا، انگلش کے الفاظ یاد کرنا، بزنس کی کتابیں پڑھنا، اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کی پریکٹس کرنا، یہ سب بور کام ہیں مگر انتہائی ضروری ہیں۔ اگر تم بور چیزیں ڈسپلن سے کر سکتے ہو تو تمہیں تمہاری زندگی ایکسائٹنگ لگنے لگے گی، لیکن اگر تم صرف ایکسائٹنگ چیزوں کے پیچھے بھاگو گے تو تمہاری زندگی بور ہو جائے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں صبح جلدی نہیں اٹھ سکتا، اور ویسے بھی صبح جلدی اٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو، کامیابی کو پرواہ نہیں کہ تم صبح جاگتے ہو یا رات کو، لیکن ڈسپلن کو پرواہ ہے۔ میں ہمیشہ نوجوانوں سے کہتا ہوں، اپنے بہانے سے پہلے جاگو۔ اگر تمہارا بہانہ صبح 8 بجے اٹھتا ہے تو تم 7:30 بجے جاگو۔ اگر تمہاری سستی 9 بجے بولنا شروع کرتی ہے تو تم 8 بجے ہی اسے خاموش کر دو۔ اپنے دماغ کو دکھاؤ کہ اصل باس کون ہے۔ اگر تم ایک بہتر زندگی چاہتے ہو تو تمہیں روز اس کے لیے لڑنا پڑے گا۔ یاد رکھو، کامیابی، عزت، شہرت قسمت سے نہیں ملتی، اس کو کمانا پڑتا ہے، اپنی عادتوں سے، پسینہ بہانے سے، درد سہنے سے۔ یاد رکھو، موٹیویشن نہانے کی طرح ہے، روزانہ چاہیے مگر اس کا اثر زیادہ دیر تک نہیں رہتا۔ اور ڈسپلن، وہ آپ کے مسلز کی طرح ہے، وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اور تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ جیک ما کہتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے، جب میں نے علی بابا کو شروع کیا تو میں بڑا موٹیویٹڈ رہتا تھا؟ ہرگز نہیں، میں ڈرا ہوا تھا، الجھا ہوا اور خالی جیب، مگر میرے پاس تھا ڈسپلن۔ میں جاگتا تھا، کام کرتا، ناکام ہوتا، پھر اٹھتا، پھر کام کرتا۔ اس لیے اپنی زندگی میں ڈسپلن پیدا کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ صحیح وقت کبھی نہیں آتا۔ کوئی پرفیکٹ ٹائم نہیں ہوتا، وقت کو صحیح تم خود بناتے ہو۔ جو لمحہ تمہارے پاس ہے یہی تمہارا بہترین وقت ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ تم کیا کرو گے؟ انتظار کرو گے کسی صحیح وقت کا یا خود ہی اپنے وقت کو صحیح بناؤ گے؟ دنیا کے کامیاب لوگ قسمت کے نہیں، فیصلوں کے غلام ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، جو آج قدم بڑھاتا ہے کل دنیا اس کے قدموں کے نشان یاد رکھتی ہے۔ اگر تم نے آج بھی سوچنے میں وقت گنوا دیا تو کل سوچنے کے لیے بھی وقت نہیں بچے گا۔ وقت کا ہر لمحہ چیخ چیخ کر تمہیں کہہ رہا ہے، مجھے پکڑ لو ورنہ میں تمہاری زندگی بن کر گزر جاؤں گا۔ یاد رکھو، آخر میں جیت اسی کی ہوتی ہے جو کبھی نہیں بلکہ ابھی شروع کرتے ہیں۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو، لرن کرو۔